السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیاتی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ عبادات جس کا عنوان ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے پیر کے دن، بدھ کے دن، جمعے کے دن، ہفتے کے دن۔ درست جواب جمعے کے دن۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر ہے۔ سنت، مستحب، فرض، فرض کفایہ۔ درست جواب فرض۔ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے گھر میں، جامع مسجد میں، محلے میں، کھلے میدان میں۔ درست جواب جامع مسجد میں۔ جمعے کی نماز میں فرض رکعات کی تعداد ہے 2، 3، 4، 5۔ درست جواب 2۔ سید الایام سے مراد ہے جمعہ کا دن، پیر کا دن، بدھ کا دن، اتوار کا دن۔ درست جواب جمعہ کا دن۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ نماز جمعہ ہر عاقل و بالغ خالی جگہ پر فرض ہے۔ مرد، نماز جمعہ خالی جگہ کے وقت ادا کی جاتی ہے ظہر۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا خالی جگہ قرار دیا ہے۔ سردار، نماز جمعہ کے لیے خالی جگہ میں جلدی جانا چاہیے۔ مسجد، نماز جمعہ کو جان بوجھ کر ادا نہ کرنا بہت بڑا خالی جگہ ہے، گناہ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نماز جمعہ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد پر فرض ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت کے بارے میں کسی ایک آیت قرآنی کا ترجمہ تحریر کریں۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ نماز جمعہ کے کوئی سے 2 احکام و آداب تحریر کریں۔ نماز جمعہ جمعے کے دن ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں 2 سطریں تحریر کیجیے۔ نماز جمعہ کی اذان کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نیکی و بھلائی کے کام کرنے اور آپس میں اچھے تعلقات قائم رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ یوم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ یوم جمعہ کی فضیلت بیان کریں۔ دین اسلام میں جمعے کے دن کو سب سے اہم اور افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یوم جمعہ کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حدیث میں اس دن کو یوم العید یعنی عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے احکام و آداب تحریر کریں۔ نماز جمعہ جمعے کے دن ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کو انتہائی خاموشی، ادب و احترام اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک کے معاشرتی فوائد لکھیں۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے عام نمازوں کی نسبت زیادہ بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ ایک باشعور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جمعے کے اجتماع کا کردار انتہائی اہم ہے۔ علماء کرام روحانی و اخلاقی اور معاشرتی مسائل اور معاشرتی معاملات جیسے اہم موضوعات پر خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ جمعہ لوگ توجہ اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ ذہنی آزمائش، نماز جمعہ کی اہمیت کے متعلق کسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ بتائیں۔ تحقیق، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ نماز جمعہ کے فوائد کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، نماز جمعہ میں شریک ہو کر مشاہدہ کیجیے کہ اس سے کون سے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یوم جمعہ کے فضائل اور برکات کے موضوع پر آپس میں بات چیت کریں اور اپنے ہم جماعت طلبہ کو بتائیں کہ آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ دی گئی جگہ پر لکھیں۔ سورۃ الجمعہ میں جمعۃ المبارک سے متعلق جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں ان کو تحریر کریں۔ رہنمائے اساتذہ، طلبہ کو یوم جمعہ کی اہمیت اور فضیلت بتائیں۔ طلبہ کو نماز جمعہ کے احکام و آداب وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس مشق کی پریکٹس کریں گے۔ پریکٹس کرنے سے یہ مشق آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔